جو تمیم داری کی حدیث ہے اس کے اندر یہ بات پتہ لگتی ہے کہ خود رسول اللہ کو آ کے بیان کیا، پہلے عیسائی تھے، اسلام کو قبول کیا اور آ کے رسول اللہ سے کہنے لگے کہ میں 30 دن تک 30 بندوں کے ساتھ کشتی میں بھٹکتا رہا، طوفان آ گیا، بالآخر ایک جزیرے کے اوپر جا کے میری کشتی لگی۔ میرے بھائیو یہ حدیث بڑی معروف ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے۔ جو حلیہ رسول اللہ نے بیان کیا وہ تخیلاتی نہیں ہے، وہ خیال نہیں ہے، وہ ڈالر کی آنکھ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دجال کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہونا یہ چنبے کی بات نہیں ہے، یہ ممکنات میں سے ہے۔ دجال کا لوگوں سے گفتگو کرنا یہ ممکنات میں سے ہے، دجال کا اپنے ایجنٹوں کے ساتھ رابطے میں رہنا یہ ممکنات میں سے ہے۔ یہ تمیم داری کی حدیث بیان کرتی ہے 30 دن طوفان کا شکار رہے، کشتی بالآخر جزیرے پہ لگی، جزیرے پہ لگتے ہی سب سے پہلی بات ہم نے ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی جس کے جسم کے اوپر صرف بال ہی بال تھے، جیسے ریچھ کے بال ہوتے ہیں نا، لیکن ریچھ سے بھی اتنے بڑے تھے۔ ریچھ کا منہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ کہاں ہے، اور دم تو پتہ لگتی ہے نا کہ کہاں ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں اتنے زیادہ بال تھے کہ ہم یہ جج نہ کر سکے کہ اس کا منہ کس طرف ہے اور اس کی دم کس طرف ہے۔ اور اس سے پوچھا بدبخت تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں جساسا ہوں، میں جاسوس ہوں۔ مراد یہ ہے کس کی؟ اس بندے کی، مراد دجال۔ کہاں پہ؟ خانقاہ میں بیٹھا ہوا تم لوگوں کا منتظر ہے، جو بھی یہاں پہ اترتا ہے اس سے خبریں لیتا ہے، پوچھتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دجال لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایسا خادم مقرر کیا ہوا ہے جس کو جساسا کہا گیا ہے، جو گفتگو بھی کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے ملواتا بھی ہے۔ اور حدیث کے اندر ایک بات اور بھی آتی ہے، ابن سیاد کی حدیث میں ابن سیاد نے قسم کھا کے یہ بات کہی تھی، بات لمبی ہو جائے گی ابن سیاد کے بارے میں۔ بعض صحابہ کا یہ خیال تھا کہ یہی دجال ہے، تو ابن سیاد نے اپنے بارے میں چند باتیں کہیں جو ایسی تھیں جو حدیث کے مطابق تھیں۔ کہا کیا تم نے نبی کریم سے نہیں تھا سنا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا؟ میں تو مدینہ میں پیدا ہوا ہوں۔ کیا تم نے نبی سے یہ نہیں تھا سنا دجال کی اولاد نہیں ہوگی؟ میری تو اولاد ہے۔ ہاں البتہ اس حدیث میں ابن سیاد نے ایک بات کہی، کہا یہ ضرور میں کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ کس مقام کے اوپر اس وقت دجال موجود ہے اور اس کے باپ کا نام کیا ہے اور اس کا حلیہ کیا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دجال سے ملاقات جنبے کی بات نہیں ہے، دجال سے رہنمائی لینا۔ وہ جو فری میسنز کی آپ سٹوریاں سنتے پڑھتے ہیں اور جو دجال کے آنے کے انتظار کر رہے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، ممکنات میں سے ہے، اس بات کا میں انکار نہیں کر رہا، ممکنات ہے، ہو سکتا ہے اس سے ملتے ہوں۔ ایک صحابی رسول 30 بندوں کے ساتھ اس جزیرے پہ اترا، جساسا اس کو دجال کے پاس لے گیا، اور دجال نے جو سوال کیے وہ کیا تھے؟ 3 مشہور سوال آپ سب جانتے ہیں، مختصر دہراتا ہوں۔ بیسان کا نخلستان کیا آج بھی پھل دیتا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں دیتا ہے، لیکن آپ کو آج میں یہ بات بتلاتا ہوں، اس وقت بیسان میں صرف 2 کھجور کے پودے ہیں، باقی رہ گئے ہیں، اور وہ دونوں بھی پھل نہیں دیتے، اس وقت دیا کرتے تھے۔ کہا بحیرہ تبریہ کا پانی چل رہا ہے کہ بند ہو چکا؟ صحابہ نے کہا چل رہا ہے، آج بھی وہ پانی ابھی بند نہیں ہوا، ترکی اور اردن کے سرحد کے قریب یہ بحیرہ موجود ہے۔ البتہ اس میں پانی کی کمی واقع ہو گئی ہے، اور یہ بات بھی سائنسدان کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، وجہ اور سبب کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں کمی واقع کیوں ہو رہی ہے۔ لیکن دجال نے جو 3 سوال پوچھے تھے ان میں سے ایک بیسان کا نخلستان کھجوریں دیتا ہے، صحابی نے کہا دیتا ہے۔ تبریہ خشک ہو چکا؟ نہیں خشک ہوا۔ زغر کا کنواں، زغر کا چشمہ باقی ہے؟ اس وقت باقی تھا۔ صحابہ نے کہا باقی ہے۔ زغر حضرت لوط کی ایک بیٹی کا نام تھا جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا، وہ ایک چشمہ تھا، اس کا نام بھی زغر پڑ گیا۔ آج وہ چشمہ بھی خشک ہو چکا ہے، تبریہ کا پانی باقی ہے، لیکن چشمہ اور بیسان کے نخلستان خشک ہو چکے ہیں، پھل نہیں دیتے۔ چوتھا سوال جو آپ سب جانتے ہیں، دجال نے پوچھا کیا امیوں کا نبی آ چکا ہے؟ صحابی نے کہا ہاں ہم اسی کے امتی ہیں۔ کیا اس نے ہجرت کر لی ہے؟ اس نے ہجرت کر لی ہے، یثرب میں پہنچ چکا ہے، ان قریب تم ساری دنیا کے اوپر غالب آ جاؤ گے۔ دجال صحابی کو بتا رہے ہیں، اور تمہارے لیے بہتر یہی تھا تم اس نبی کی اطاعت کر لیتے۔ گویا دجال نے جو 4 سوال پوچھے تھے ان میں سے اس وقت
صرف ایک نشانی پوری ہوئی تھی، اور کیا تھی؟ نبی امی آ چکے ہیں، جی آ چکے ہیں، ہجرت ہو چکی ہے، ہو چکی ہے۔ میں اسی ہجرت کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ میرا ظہور اور خروج اس ہجرت کے بعد ہوگا، لیکن میرے خروج کی باقی 3 نشانیاں بھی ہیں۔ زغر کا چشمہ خشک ہو جائے گا، بحیرہ تبریہ خشک ہو جائے گا، اور بیسان کے نخلستان کا ایک پودا بھی کھجور کا پھل نہیں دے گا۔ آج ان 4 میں سے 3 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، ایک نشانی باقی رہ گئی ہے۔